تصوف کا معنی ہے بندے کے اندر مومن میں یہ فکر کو اجاگر کر دینا کہ تیری عبادت، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی فرمان برداری ہے، نہ کہ خواہش کی پیروی۔ یہ بنیاد جو زندہ کرتی ہے اس فن کو طریقت کہتے ہیں، اور جو اس فن یہ کیفیت نہ کر پایا وہ صرف دھوکہ ہے، وہ سوداگری ہے۔ یعنی میں جملہ پھر دہراؤں، ایسا استاد جس کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کا مزاج حقیقی مقصد کی طرف آ جائے کہ میری زندگی کی گزر کا مقصد اللہ کی عبادت ہے نہ کہ خواہش کی پیروی، یہ فکر بندے کے اندر آ جائے، اسی اصول اور اسی سبجیکٹ پر خدمت کو طریقت کہتے ہیں۔ اب اگر اس پر اعتراض ہوگا تو دین پر اعتراض ہے، یہ تو کہ طریقت کو ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کیا کیسی عبادت پڑھتے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، خیال کو چھانٹ کر کرتے ہیں، خیال ادھر ادھر جائے تو برے خیال کو چھانٹ کر نیکی کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا اسی پریکٹس، اسی ایکسرسائز کو تو، اسی سبجیکٹ کو، اسی پریکٹس کرانے کو اور اسی سبجیکٹ کو، اسی موضوع کو طریقت کہا جاتا ہے، جس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، عبادت ایسے جذبے سے کر، ایسے پاکیزہ دھیان سے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ دھیان تیرا اتنا پاکیزہ نہ ہو کہ اس درجے کا اونچا خیال آئے تو یہ ضرور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں اور آپ اس دھیان سے نماز پڑھ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نماز کی لذت دیکھیے۔ اس فکر کو پختہ کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ اب اگر یہ بدعت ہو گئی تو پیچھے کیا بچ گیا؟